السلام علیکم۔ قصبہ مدرسے میں جو حادثہ ہوا ہے، بیتے دن جو حادثہ ہوا، ابھی تک نہ تو اس کا کچھ رپورٹ نہ چرچا تو ہو رہی ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں جو انصاف کے لیے لڑ رہا ہے اس میں، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے والے ہیں، وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کل کسی نے مجھ سے کہا کہ تم آدمی کو بہکا رہے ہو، ان سے دوری بنا کے رکھے۔ ارے بھائی، میں کس لیے بہکا رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، چوری ڈکیتی میں لگ جاؤ؟ میں نے یہ کہا؟ میں نے کیا کہا قرآن پڑھنا چھوڑ دو؟ میں نے کیا کہا تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دو؟ میں اس لیے بہکا رہا ہوں؟ میں نے تو صرف انصاف کی بات کی تھی کہ جو گنہگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بس سی بی آئی جانچ ہو تو جانچ کرانے میں ڈر کس چیز کا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جانچ کرانے میں کس چیز کا ڈر؟ جب اگر میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوں تو میرے اوپر کتنے ہی جانچ بیٹھا دو، مجھے ڈر کس چیز کا؟ کہیں پہ بھی بلا لو۔ لیکن جب گناہ کروں گا تو ایک حوالدار بھی اگر سامنے آ گیا نا، کانسٹیبل بھی، تو اس سے بھی مجھے دیکھ کے ڈر لگے گا۔ اور کچھ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو دنیا کی نالج نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ڈائریکٹ خالی آ کے بول دیا اور کینڈل مارچ نکالا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ ارے بھائی، کینڈل مارچ نکالنا تو نے اس کی مخالفت کر دی۔ اب تم سے مجھے ایک ہی سوال ہے، صرف یہ کہ اگر کاش تمہارے گھر کا یا تمہارے فیملی کا یا تمہارے خاندان کا اگر کسی بچے کے ساتھ اگر ایسے ہوتا تو تب بھی تم مخالفت کرتے؟ مجھے یہ بتا دو بس، اگر تم جب بھی مخالفت کرتے تو تجھ سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کمینہ انسان جو ہے نا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ تمہارے خاندان تمہارے فیملی میں بھی یہ حرکتیں ہوتی اور پھر بھی تم مخالفت کرتے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، کینڈل مارچ نکالنے سے کیا فائدہ؟ تو گھر میں سونے سے کیا فائدہ ہے؟ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرو، جو کہ سی بی آئی جو ہے وہ جانچ ہو، جو آواز سرکار تک پہنچے۔ جس سرکار کو آواز پہنچانا چاہ رہا ہے، اگر کینڈل مارچ نہیں نکلتا یا پھر دھرنا پردرشن نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری آواز کون پہنچائے گا؟ اگر جس دن یہ حادثہ ہوا اسی دن خالی یہ سن کے سب اپنے اپنے گھر میں جا کے سو جاتے تو آج یہ بات نہ تمہاری تک پہنچتی نہ ہم تک پہنچتی۔ اور ایک اور سب سے بڑا جاہل آدمی آیا بیچ میں، اس نے کیا کہا کہ 1100 بچی میں ایک بچی مر گیا تو کیا ہوا؟ ارے کنجڑ، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ یا تمہارے گھر میں بچی نہیں ہے؟ تمہارے گھر کے بچی اگر تم فیملی میں 10 آدمی ہو، اگر ایک آدمی مر جائے تو تمہیں پرواہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ مرغی کا بچہ سمجھ رکھا ہے۔ مدرسہ بند کرانے کی کون بات کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ جانچ کرانے کی صرف بات ہو رہی ہے، جانچ کرانے کی۔ سی بی آئی جانچ ہو، جو سزاکار ہے، جو نردوش ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک مول صاحب کیا بول رہے ہیں کہ میں مخالفت کرتا ہوں کینڈل مارچ کا، رپورٹ آنے دو۔ ارے بھائی، آج 15 دن ہونے والا ہے، 10 دن ہو گیا، 10 دن میں ابھی تک رپورٹ نہیں آیا ہے۔ کینڈل مارچ نکالنا، دھرنا کرنا، دھرنا پردرشن کرنا، ان سے بات پہنچتی ہے، سرکار تک آواز پہنچتی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے تو مت بولا کرو، خالی میم اور خا نکال کے مخالفت کرتا ہوں نکال دیا اور تجوید کے ساتھ بولنے سے نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی تجوید آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے تجوید پڑھایا نہیں، ہم لوگ بھی خا اور کاف تو سب نکال سکتے ہیں۔ مخالفت کرتا ہوں، ارے کس چیز کی مخالفت کر رہا ہے؟ جس نے گناہ کیا اس کی مخالفت کر تو پھر میں جانوں۔ جہاں حادثہ ہوا، جس فیملی میں یہ حادثہ ہوا، ان کے ساتھ دو۔ اور تم مخالفت کر کے تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ نہیں، میں جس نے حادثہ کیا، جس نے گناہ کیا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ گنہگاروں کے ساتھ دے رہے ہو تم، چاہے گناہ کرنے والا کوئی بھی ہو۔ مخالفت کرتا ہوں،
کیا تم لوگوں کا عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے؟ خالی بولنے سے کام نہیں چلتا. ذرا سوچ سمجھ کے بولا کرو کہ میں کس لیے بول رہا ہوں, کس کے لیے بول رہا ہوں. لاسٹ میں بھی میرا ایک ہی سوال ہے, میں زیادہ آج بولنا بھی نہیں چاہ رہا, مجھے جانا بھی ہے کہیں. ایک ہی سوال, جس نے یہ مخالفت کی ہے نا, مخالفت, میں ان سے یہی کہوں گا کہ تمہارے گھر کا بچی, تمہارے خاندان کا, تمہارے فیملی کا اگر بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تب بھی تم مخالفت کرتے یا نہیں کرتے, یہ بتاؤ مجھے. اور جس نے کہا کہ 1100 بچے میں ایک مر گیا تو کیا ہوا, تو تمہارے گھر میں 10 بچے آنے, ایک کو مار دو, کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تم قرآن خوانی کر لینا, اس کے لیے دعائیں کر لینا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کا بچہ تھوڑی, تم مرغی کے بچے مار رہے ہو. ارے عقل سے سوچا کرو, عقل کے اندھو. یہ چاٹو کرتا اور یہ دلالی گری جو ہے نا بند کرو. جو صحیح بات ہے تو صحیح بولنے کے لیے سیکھو. جب آج تم اگر صحیح بولو گے تو کل تمہارے ساتھ دینے والے بھی ہوگا, تمہارے ساتھ بھی کل 10 آدمی 4 آدمی کھڑا ہوگا. لیکن چاٹو کرتا کا کام ہی کیا ہے, آج اس کے چاٹنے میں لگا ہے, کل اس کے چاٹ لے گا, بس یہی ہے. اس سے زیادہ تو ہم بول نہیں سکتے. جتنا بولنا تھا ہم نے بول لیا. اور جس کو لگتا ہے نا مخالفت کرتا ہوں تو آ کے میرے پاس ڈائریکٹ کو میں میرے فیس ٹو فیس بات کرنا, دیکھتا ہوں کون سا تم مخالفت کرتا ہے, کس چیز کی مخالفت کرتا ہے. میرا فیس بک آئی ڈی یہی ہے, ڈائریکٹ اس پہ میسج کرنا, میں نمبر دیتا ہوں, میرے سے فون کر لینا, بات کر لینا. گالی دینے کا میرا بھی من کر رہا ہے لیکن میں دے نہیں سکتا. لیکن تم لوگوں کی جو مخالفت ہے نا, میں ان سے مخالفت کرتا ہوں. کم سے کم اتنا دھیان میں رکھو کہ جو غلط کرنے والا ہے, غلط کے ساتھ دینے والا بھی غلط ہی ہے. اب جو صحیح کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اگر تم نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے زبان کو خاموشی اختیار کر لو. نہیں بول سکتے تو مت بولو. آ کے فیس بک پہ بول دیا نہیں میں مخالفت کرتا ہوں کینڈل مارچ کا, اسے نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور فائدہ تو تب پتہ چلے گا نا. اگر یہ کینڈل مارچ نہیں نکالتا, دھرنا پردرشن نہیں کرتا تو سرکار تک پھر باتیں کیسے پہنچتی؟ پھر یہ منع ہے کیا؟ کون سمجھائے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو تو سمجھانے والا ہی جاہل ہو جاتا ہے. جو تمہیں سمجھائے, تمہاری عقل پہ جب پردہ پڑا ہوا, وہی بات ہے. عقل پہ جب پردہ پڑ جاتی ہے نا تو ان کو اچھی بات بھی بری لگتی ہے. تو وہی تمہاری عقل ہی خراب ہو گیا. اب کیا بولو, اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا. جب عقل ہی خراب ہے تو تمہیں پھر پاگل خانے میں, رانچی میں بہت بڑا پاگل خانہ, وہاں بھرتی کر دینا چاہیے تمہیں. اور جس کو لگتا ہے کہ یہ ویوز کے لیے چکر میں بول رہا ہے یا پھر مدرسے کے بدنامی کے چکر میں بول رہا ہے, ارے بھائی میں وہ مدرسے سے روٹی کھا کے بڑا ہوا ہوں. مدرسے کی بدنامی کی بات نہیں ہے. مدرسہ میں کمیٹی بناؤ, مدرسہ چلاؤ. یہاں مدرسے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جس نے بھی غلط کیا ہو, سی بی آئی جانچ ہو. جب تم نے غلط اگر نہیں کیا تو پھر ڈر کیوں رہا ہے؟ سی بی آئی جانچ ہونے دو, اس میں سہیوگ کرو, جو دوشی پائے گا اس کو سزا ملے گی, بس بات ختم. اتنی سے سمپل سی بات ہے. اس بات کو تم لوگ گھسڑ پسڑ کر کے لمبا کر رہا. 10 دن ہو گیا ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آیا. کس رسی سے پھندا لگا ہے وہ رسی آج تک پتہ نہیں چلا. کس اوڑھنی سے روپٹے سے پھندا لگا ہے وہ اوڑھنی روپٹا نہیں معلوم کہاں گیا وہ سب چیزیں. جب اگر پھندا لگایا ہے تو پھر وہ چیزیں کہاں ہیں, وہ رسی کہاں ہے, کس پوائنٹ پہ لٹکایا گیا وہ پوائنٹ ابھی تک نہیں دکھایا گیا ہے. سب جانچ اگر تم ہی کر لیتے تو پھر یہ دنیا میں جو پرشاسن والا سسٹم ہے پھر وہ کس لیے؟ پرشاسن کس لیے؟ سرکار کس لیے؟ کورٹ کس لیے؟ اور جو اس کے ساتھ دے رہا ہے, جس کو ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ارے ہماری بدنامی ہو رہی, ہماری بدنامی ہو رہی, تو ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو بدنامی والی؟